دوستو زندگی میں بیلنس جو ہے اور توازن رکھنا ایک بہت اہم چیز ہے، اور اگر ہم توازن سے میں رکھیں یا اعتدال پسندی ہم میں ہے تو یہ لائف بڑی اچھی گزرتی ہے، اور ہم یہ جو ہے نا بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، اور لائف تھوڑی جو ہے نا ایزی اور ریلیکسڈ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ہمیشہ مسائل ہی ہوتے ہیں، اور غالب میاں جیسے لوگ جو ہیں وہ تقریباً ہمیشہ ایکسٹریمسٹ ٹائپ ہی ہوتے ہیں کچھ چیزوں میں نا، جیسے کہ ان کے پینے پلانے کی عادت تھی یا جوا کھیلنا، اور یہ جو ہے نا پھر ان کی شوخی بھی، ہاں تو شوخی تو خیر پازیٹیو چیز ہے، لیکن دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے بے اعتدالیاں کی، ہاں ہم حد سے بڑھے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، تو غالب میاں کہتے ہیں کہ جب ہم ایکسیس میں ہم نے چیزیں کی تو اس کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں ہماری جو قدر تھی وہ کم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو پڑھتے ہیں ان کا مطلع کہ وہ کیا فرماتے ہیں اپنے الفاظ میں۔ تو غالب میاں فرماتے ہیں کہ بے اعتدالیوں سے سبق سب میں ہم ہوئے، کہ بے اعتدالیوں، اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے کہ مطلب ہے توازن برقرار نہیں کر سکے ہم، جو ایک ہی چیز میں پڑے تو اس میں بہت ہی زیادہ ہم گھس گئے ہم اور انتہا تک گئے، تو کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا ذلیل و خوار ہو گئے لوگوں کی نظروں میں۔ انہوں نے کہا یار یہ دیکھو جو ہے نا اس میں توازن ہی نہیں ہے، اعتدال پسندی ہی نہیں ہے، ایکسٹریم پہ جاتا ہے یہ۔ تو بے اعتدالیوں میں سبق سب میں ہم ہوئے، جتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے، کہ بھئی جتنے ہم بے اعتدال ہوئے نا تو لوگوں کی نظروں میں اتنے ہی ہم جو ہے نا ہماری حیثیت، ہماری عزت جو ہے نا اور ہماری قدر جو ہے نا وہ کم ہو گئی، کیونکہ ہم بے اعتدال جو زیادہ ہو گئے، ہاں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ بے اعتدالیوں میں سبق سب میں ہم ہوئے، جتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے، اور پنہات دام سخت قریب آشیان کے، پنہاتا دام کہ جال جو تھا وہ چھپا ہوا تھا، ہاں سخت قریب آشیاں کے، کہ ہمارے قریب ٹھکانے کے، گھر کے قریب ہی، ہمارے رہنے کی جگہ کے قریب ہی جو ہے نا شکاری نے ہمارے لیے دھام جال بچھایا ہوا تھا، اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے، کہ ابھی تو ہم نے اڑان ہی نہیں بھری تھی، لیکن وہ جو جال تھا وہ اتنا قریب تھا کہ اس میں ہم ڈائریکٹ پھنس گئے، جیسے ہی ہم اڑنے کے لیے نکلے، ہم نے زندگی کو انجوائے کرنے کی کوشش کی تو ہم اس جال میں پھنس گئے۔ غالب میاں کی لائف سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یہ سارا، ان کی ساری شاعری تقریباً نا، کہ غالب میاں پہ بہت زیادہ ہی تکلیفیں گزری، بچپن ہی سے ان پہ جو ہے نا تکلیفیں گزری، اور ساری عمر ہی وہ ان کا مقابلہ کرتے رہے، تو وہ اسی کی طرف ہی ہے اشارہ۔ اور ہستی ہماری اپنی فنا پر دلیل ہے، کہ جب تک ہستی ہے تو یہ فنا کی دلیل ہے کہ ہم نے مٹنا ہے، ایک دن ختم بھی ہونا ہے، یا تک مٹے کہ آپ ہم اپنی قسم ہوئے، کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے یہ میرے پاس یار یہ چیز قسم کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، مطلب کہ میں تھوڑی سی بھی نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہماری جو ہے نا زندگی یا ہستی یا جو ہمارا جسم ہے، اور ہم اتنے کمزور ہو گئے، ہم نے یہاں تک ہمیں ختم کر لیا کہ اب ہم صرف شاید قسم کھا سکتے ہیں کہ ابھی ہم زندہ ہیں، ورنہ ہمیں زندگی باقی نہیں ہے، غموں نے ہمیں ختم کیا ہوا ہے۔ اور سختی کشان عشق کی پوچھے ہے کیا خبر، کہ یہ جو سختی ہے عشق کی ہم پہ کیا گزرتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو تم کیا پوچھتے ہو، اور ان لوگوں کا کیا پوچھتے ہو جو عشق کی سختیوں کو برداشت کرتے ہیں، وہ لوگ رفتہ رفتہ سراپا علم ہوئے، کہ وہ لوگ تو جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے نا بذات خود ہی ایک غم کی تصویر بن گئے، وہ سارے کے سارے جیسے کہ پورا غم ہوتا ہے، وہ غم کا وجود بن گئے، اتنے غم سہتے سہتے عشق ہے نا۔ سختی کشان عشق کی پوچھے ہے کیا خبر، وہ لوگ رفتہ رفتہ سراپا علم ہوئے، اور تیری وفا سے کیا ہو تلافی کے دہر میں، ہائے ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں کہ تیری وفا سے بھی کوئی تلافی شلافی نہیں ہونے والی، ہاں۔ مسئلہ کیا ہے کہ تیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے، کہ تو ہم سے جو ہے نا ہمیں خوش کر لے گا، یا ہمیں سے ناراض نہیں ہوگا، یا ہمارے ساتھ دفاع نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمیں تکلیف اور دکھ نہیں دے گا، لیکن تیرے تکلیف اور دکھ نہ دینے سے بھی ہم جو ہے نا ہمارے دکھ درد ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو زمانے نے ہمیں دکھ اور درد دیے ہیں وہ تو اسی طرح رہیں گے نا۔ تو اور کہتے ہیں غالب میاں کیا بات ہے اس شعر کی، بہت ہی زبردست شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوچ کا،
ہاں کہ جو جنونیت کی اور جو ہے نا دیوانگی کی داستان ہے نا خون بری، وہ ہم لکھتے ہی رہے. ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، اگرچہ کہ اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ کٹ گئے، ہم پہ بہت زیادہ تکلیفیں اور دکھیں اور خون پونا پڑا ہمیں، لیکن ہم جو ہے نا اس کو چھوڑا نہیں. ایک آیات خوشچکا کو ہم لکھتے رہے، اپنی دیوانگی کو جو ہے نا ہم سہتے رہے اور اس کو جو ہے نا آگے منزل تک پہنچاتے رہے. ٹھیک ہے، مطلب عشق کو ہم نے چھوڑا نہیں، جنون کو ہم نے چھوڑا نہیں، عشق کی دیوانگی سے ہم نے منہ موڑا نہیں. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوچکا، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، کہ ہمارے قلم ہوئے ہاتھ اس میں. ہمیں جو ہے نا بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی، خون کے آنسو رونے پڑے، لیکن ہم نے اپنے عشق کو چھوڑا نہیں. اللہ رے تیری تند خو جس کے بہم سے، کہ یار یہ تیری جو تند خوئی ہے نا، جو غصیلا تیرا مزاج ہے نا، اس کی وجہ سے کیا ہے، اجزائے نالا دل میں میرے رزق ہم ہوئے، کہ وہ جو میں نے نالا کرنا تھا، میں نے رونا تھا، وہ رو بھی میں نہیں سکتا تیرے سامنے، کیونکہ تو اتنا تو غصے والا ہے. تو وہ میرے جو ہے نا دل ہی دل میں آپس میں جو ہے نا دل کا رزق ہو گئے، اور وہ دل ہی کو کھا رہے ہیں ہمارے اب. اور اہل ہوس کی فتح ہے ترک نبرد عشق، کہ عشق کو چھوڑ دینا اہل ہوس کی اصل میں فتح ہے، کہ اہل ہوس کے بس کا جو کام نہیں ہے یہ، تو وہ ان کی فتح کیا ہوگی کہ وہ عشق سے جان چھڑا کے بھاگ جائیں. اور کیا ہے کہ جو پاؤں اٹھ گئے وہی ان کے علم ہوئے. مطلب ہے ان کی فتح یہی ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں اور عشق کا میدان چھوڑ دیں. یہ عشق کا میدان ان کے جو ہے نا بس کا کام نہیں ہے. یہ سچے عاشقوں کا کام ہے جو عشق میں جان دیتے ہیں اور عشق کی داستان خود چکا لکھتے ہیں، جو چھوڑ کے نہیں جاتے، اگرچہ کہ اس میں ان کے ہاتھ بھی قلم ہو جائے، ان کو جو ہے نا موت آ جائے اور وہ مر جائیں، لیکن وہ عشق کو چھوڑتے نہیں ہیں. حالانکہ اہل ہوس لیکن ایسے نہیں ہیں، وہ تو جان بچانے کو بھی جو ہے نا سب سے بڑی اپنی فتح مانتے ہیں. اس لیے جب وہ عشق کے میدان کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں تو سمجھو کہ ان کو فتح مل گئی، کیونکہ ان کے لیے فتح تو یہی ہے. حالانکہ یہ بہت نیچ لیول ہے نا، عاشق کا لیول تو بہت اونچا ہے، وہ تو عشق میں جان دیتا ہے. اور نالے عدم میں چند ہمارے سپرتے جو وہاں نہ کھینچ سکے تو وہ یہاں آ کے دم ہوئے. پھر شوقی آگے غالب میاں کی نا، کہ ہم جب عدم میں تھے، عالم ارواح میں تھے، یا مطلب اس جہاں میں تھے، تو ہمارے ہم پہ کچھ جو ہے نا نالے ہمارے سپرد کیے گئے تھے، کہ یار یہ تو روتا رہے، ٹھیک ہے نا، نالے لگاتا رہے. لیکن یہ کیا تھا کہ کچھ نالے ہم وہاں کھینچ نہیں سکے، جو غم کی جو آہیں تھیں اور جو غم کی جو ہے نا چیخیں تھیں، وہ ہم وہاں پہ پورے نہیں کر سکے. تو یہاں آ گئے، تو اب یہاں ہماری جو سانس ہے نا، اس ہر سانس کے ساتھ درد اور آہوں فغاں نکلتی ہے. تو وہ جو نالے ادھر ہم نہیں کھینچ سکے، وہ یہاں آ کے ہم جو ہے نا سانس کی شکل میں لے رہے ہیں. مطلب ہر سانس ہماری جو ہے نا وہ درد و غم سے اور رنج سے بھری ہوئی ہے. تو اور اس شعر کی کیا بات ہے، بہت زبردست تھا. پھر وہی شوخی بھی ہے غالب میاں کی، ان کا اپنا انداز ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ چوڑی اسد ہم نے گدائی میں، چوڑی اسد نہ ہم نے گدائی میں دل لگی، کہ بھئی ہم فقیر تو ہو گئے لیکن دل لگی ہم نے نہیں چھوڑی، کیونکہ ہمارے خون میں جو ہے نا دل لگی ہے اور عاشقی ہے. تو ہم جو ہے نا بچپن ہی سے بارن لور یا بارن عاشق تھے، ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہوا، ہم بہت زیادہ جو ہے نا بھکاری بن گئے، یا ایک طرح سے نا ہم فقیر بن گئے، ہمارے پاس پیسے تو ہے ہی نہیں. لیکن پھر بھی ہم نے عاشقی نہیں چھوڑی. کہتا ہے کہ چھوڑی اسد نہ ہم نے گدائی میں دل لگی، سائل ہوئے تو عاشق اہل کرم ہوئے. کہ سائل تو بن گئے ہم، بھکاری بن گئے، لیکن اہل کرم کیا، اب ہم عاشق ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ عاشقی کو ہم نے چھوڑا نہیں، اور آخر سانس تک ہم عاشقی کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ عشق ہی ہماری زندگی ہے اور عشق ہی ہمارا مقصد ہے لائف کا. اور تو کیا بات ہے غالب کی، اور یہی کہیں گے کہ لو یو غالب.